نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، الحمدللہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے حج کا مہینہ ہے، عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں ذو الحج۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں مسلمان بھائی حج کے لیے جا چکے ہیں اور وہ حج کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو دشواریاں ان کو پیش آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے دشواریوں کو ختم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور راستے میں جو بھی انبن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، حج مبرور نصیب کرے ان لوگوں کو۔ تو الحمدللہ ایک رہا حج کا مسئلہ۔ دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ زیارت مدینہ، جو لوگ حج کے سارے اعمال کر چکے ہیں ان کے لیے ایک عمل زیارت نبی مدینہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلے میں کچھ آداب ہیں، کچھ فضائل ہیں، ہم آپ کو پیش کریں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، اگر گنجائش ہو تو حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ ضرور حاضر ہو کر حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی زیارت سے برکت حاصل کرے۔ حج سے پہلے یا حج کے بعد ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے برکت حاصل کرے۔ اس سلسلے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے میری زیارت کی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے نبی کے حیات میں ملاقات کی تھی، ایسے ہی نبی دنیا سے جانے کے بعد ہم لوگ روضے کی زیارت کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات دنیا میں تھے۔ دیکھیے، اس کو وہی برکت ملے گی جیسے میری زندگی میں کسی نے میری زیارت کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خالی حج کرے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے میرے ساتھ بڑی بے مروتی برتی۔ نبی کے ساتھ یعنی کہ وہ حج کیا لیکن نبی کی زیارت نہیں کیا تو پھر اس نے نبی کے ساتھ بڑی بے مروتی، نبی سے دوری اختیار کیا ہے اس نے۔ تو ایسی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نبی کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ اور اس مسجد کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس میں ایک نماز پڑھے اس کو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! جو مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے گا اس کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت مدینہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی اور کوئی نماز قضا نہ کی تو وہ نفاق اور دوزخ کے عذاب سے بری کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! نفاق یعنی کہ منافقت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور وہ جہنم سے بری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے تو کتنی بڑی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد میں صرف 3 ہی مسجدیں ایسی ہیں جن کی زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی مسجد ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں پر ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اس کو مدینے میں مرنا چاہیے۔ مدینے میں جس کو موت آ رہی ہے تو اس کو وہیں پر مرنی چاہیے، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ جن کی موت مدینے میں آئی ہے تو ان کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں کریں گے۔ اس لیے جو حاجی وہاں پر پہنچ چکے ہیں مکہ تو ان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ضرور جائیں، وہاں پر نماز ادا کرے، وہاں پر درود و سلام بھیجے، پوری امت کی طرف سے سلام بھیجے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کو اپنے دل میں بھرے خوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔